معاشرے پر نظر ڈالیں ہم کیا ایسا کام کرتے ہیں. دوستوں میں معافی چاہتا ہوں, بڑی معذرت کہ ایسا معاشرے میں نہیں ہے, اور سبو حالی آپ کا مقدر بن چکی ہے. عذاب اللہ کا آپ کے سروں پر منڈلا رہا ہے, قریب اس کے کہ وہ آپ کو آ کر جھپٹ لے. آپ اللہ سے توبہ کریں. اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے, انداز بیان گرچہ شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہی ایک لمحہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے. مر جائیں گے, ہمارے بال سفید ہو گئے, ہم نے کیا کیا؟ اللہ کیا خدا کا قرآن ہم سے غلط کہتا ہے؟ ہم ذرا سے معاملات میں الجھتے. دوستوں, اس رب قدیر کی شان, اس کی صفت کو اپنائیے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہو کر تمہارے سارے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے, لیکن تمہیں سہولتیں دیتا ہے کہ کاش تم لوٹ کر اس رب کی رحمت کی طرف آ جاؤ جو رب غفور رحیم ہے, جو بخشنے والا ہے, تو وہ رحم کرنے والا ہے. تو دوستوں یہ دعوت دی ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں لوگوں نے, اور اسی لیے اس زمانے میں بھی, یہ ہر زمانے میں رہی ہے, آج کی بات نہیں ہے, یاد رکھیے, ہر زمانے میں رہی ہے. ہر زمانے میں اسلام کی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور خود ساختہ تہذیب جو انسان کے نفس میں لغو اور برائی پر مبنی تہذیب, جس میں آج کے دور میں لوگ کہہ دیں جناب ہم جناب میوزک بجاتے ہیں, ہم گٹار بجاتے ہیں, ہم جناب یہ بجاتے ہیں, ہم دف بجاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جس کی اجازت اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن ایک حد ہے, اس حد کے اندر رہ کر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے ہم اعتدال کے دین کو اپنائیں اور اپنے اوپر, اپنے معاشرے پر نظر کریں کہ ہم کتنے اللہ سے قریب ہیں. کیا اللہ جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں فرمایا, اللہ تعالی ہمیں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس صورت میں آخری جو بات ہے وہ میں عرض کر دوں, جو خاص بات ہے وہ میں لفظ رستم و اسفندیار, یہ اس زمانے کے مائیکل جیکسن, اس زمانے کے مائیکل جیکسن, بریک ڈانس. اللہ ہر زمانے میں یہ معاملات رہے ہیں. آپ نہ سمجھیں, یزید کا دور اٹھا کے پڑھ لیں ساری تاریخ, ابن خلدون پڑھیں, ابن ہشام پڑھیں, ہر رات جس کے حصے میں اقتدار آیا, اللہ بار بار, میں نے کل کی صورتوں میں یہ بات آپ کو سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال تھا کہ فرعون کے دربار میں آپ نے کیسے کلام کیا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی, تو سلیمان علیہ السلام نے کیسے اللہ کے دین کو اپنایا. تو دونوں تھے, حکومت فرعون کے پاس بھی تھی اور حکومت سلیمان کے پاس بھی تھی علیہ السلام, لیکن دونوں کی حکومت میں فرق تھا. ایک نشے میں بہہ گیا, مفتے میں ہاتھ آ جائے نا کہ ایک کی جگہ دو جام پی, تو حال ہمارا یہی ہے کہ ہمیں مفتے میں کوئی چیز ہاتھ آ جاتی ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں میں کچھ دوں تو صبر کا دامن ہاتھ میں رکھو, اس سے باہر نہ نکلو. اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اس صورت کی آخری جو باتیں ہیں وہ میں من کوشش کرتا ہوں قرآن کی روح سے آپ کو, کہ یہ جو سورہ لقمان ہے, یہ لقمان بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہے, بعض بہت جلیل القدر ایک شخص ہے کہ جو اس زمانے میں جس کا قوم عاد سے تعلق تھا, اس کے خاندان سے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے, جو بھی تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا. اتنا زیرک انسان تھا, لیکن لکھا یہ ہے کہ وہ افریقہ کے علاقے نوبا سے ان کا تعلق تھا, اور بڑے زیرک, بڑے صحیح اور بڑے فقیہ انسان تھے. اللہ نے بہت روحانیت سے ان کو دنیا میں بھیجا اور سرفراز فرمایا. آپ کی نصیحت کو قرآن نے بیان فرمایا. میں صرف وہ جو اپنے بیٹے سے انہوں نے کہیں وہ سن لی, اور سے میں قرآن کے ورڈ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ نصیحت قرآن نے کیا کی, اپنے بیٹے سے لقمان نے کیا نصیحت کی وہ سنیے. فرماتے ہیں کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا.
اللہ اسے نکال لائے. فرمایا بیٹا نماز قائم کر، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو مصیبت پڑے صبر کر، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل، کسی خود پسند اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی. یہ قرآن کے ورڈ ہیں، تو ان سے ہم استفادہ کریں. یہ اس میں ساری باتیں ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقار اور ہماری عظمت خود رفتہ اس وقت بحال ہو سکتی ہے کہ جب ہم حضرت لقمان کی یہ وصیت، جو قرآن اترا بھی اسی امت کے لیے ہے، ویسے تو تمام اقوام عالم کے لیے ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نصیحت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اب سورہ سجدہ، قرآن کریم کی 21ویں سپارے میں سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، رسالت کا اور قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو قرون اولیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے کتب نازل کی، ان کی تعلیمات اس سورت میں اور خاص طور پہ بیان فرمایا کہ قرآن میں ہم نے تمام کتابوں کا نچوڑ پیش کیا، قرآن کی تعریف فرمائی. اور کوئی شخص اس دنیا میں حق بات جان کر نہیں سنتا اور قیامت کے دن اس کا دیکھنا اور سننا اس کو کام نہیں آئے. آج اگر حقیقت کو نہیں پہچانتا، آج دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی کیا ذمہ داری لگائی ہے، تو میں ایک جملے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. سورت کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، میں صرف ایک شیخ سعدی کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امروز نہ بینی تو اگر روئے صنم را، فردا بقیامت رخے زیبا جانا چشناسی. کہ آج اگر تو دنیا میں اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو جسے محبوب بنا رہا ہے، جسے اپنا رہبر کہہ رہا ہے، اگر تو دنیا میں اس کی قدر منزلت نہ کر سکا تو قیامت میں کیسے ہاتھ تو پہچان لے گا، اس کی شکل کیسی تھی، صورت کیسی تھی، کام کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا. آج اس سے محبت کر تو کل قیامت میں تو پہچان لے گا، اس لیے کہ قیامت اصل فیصلے کا مقام ہے. تو ان دو لفظوں میں نے سورہ سجدہ کو بیان کر دیا ہے. آگے آ جائیے، سورہ احزاب ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ قرآن کی وہ سورت ہے. میں ان میں سے چن کے 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ سورت کی تفسیر بہت لمبی ہے. سورہ احزاب ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. یہ جنگ خندق اور جنگ احزاب ایک ہی کا نام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو فتح دی کفر پر، یہود پر. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، فوقیت دی، اور اس کے بعد اصل ایسی حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی جو بہت طاقتور تھی اس جنگ کے بعد. اور انہی سورہ احزاب میں آپ ابھی تلاوت سنی. اس سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت بیان کی ہے کہ ہر سورت بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر لفظ میں پیارے محبوب کی تعریف ہے. لیکن سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف فرمائی کہ ہم اس کو لفظوں میں چاہیں تو ابھی ساری رات میں تو عرض کروں کہ ساری زندگی ختم ہو جائے پر میرے محبوب کی تعریف ختم نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے. ابتدا کریں سورت جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوا.
اس سے پہلے یہ بھی صورت، یہ بھی ایک آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہم نے اس نبی کو مومنین کی جان کا مالک بنا دیا ہے. ہم نے اپنے رسول کو مومن کی روح سے، جان سے زیادہ قریب کر دیا ہے. اس کے کئی معنی مفاہیم ہیں، لیکن اس کا آسان بات میں یہ عرض کروں کہ جس طرح جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے 3 سوال کیے، اس میں تیسرا سوال یہ تھا، بات بہت طویل بخاری کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، احسان یہ ہے کہ تو رب کے سامنے کھڑا ہے اور سمجھ کے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، تیرا کنیکشن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ تو گمان کر کے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا کہ ساری دنیا مجھے دیکھے پر محبوب میں تجھے دیکھوں، اس لیے کہ تو ساری روح زمین کی، ساری روح زمین، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے. قل یا ایھا الناس، اے روح زمین کے انسانوں، قل یا ایھا الناس، جو گزر چکے وہ، جو موجود ہیں وہ، جو آنے والے ہیں وہ، قل یا ایھا الناس، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تو ساری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں، میں ذرے ذرے کا نبی ہوں. جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی، مصطفائی بزرگی کو کہتے ہیں. وہ ایسا بزرگ ہے کہ اللہ بزرگ ہے، اللہ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی کے مرتبے پر فائز کیا. فرمایا یہ کائنات کا سب سے بڑا بزرگ ہے. فرمایا اس پر اتنی تعریف فرمائی کہ وہ تم مومنوں کی جان کا مالک ہے، تمہیں تو خبر نہیں ہے لیکن میرا نبی تمہاری خبر رکھتا ہے. تو یہ ہمیں یاد دلایا کہ وہ نبی تو اتنی خبر رکھتا ہے. آپ کتنی رکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہ اللہ. تو ہم مومن ہیں تو مومن ہونے کا حق ادا کریں. پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اسی صورت میں اس زمانے کے ایک قانون ایسا بن چکا تھا کہ معاشرے میں بیماری کی طرح پھیل گیا کہ جو بھی کوئی شخص اولاد نہ ہوتی تو وہ ایک بیٹا لے لیتا، لے پالک اولاد لے لیتا. ہوا یہ کہ اس معاشرے میں وہ لے پالک اولاد ہونے کے ساتھ اس پر قانون یہ بن جاتا تھا کہ جس طرح سگی اولاد کو باپ کے ترکے میں، وراثت میں جو جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے وہ ان کو ملے گی. تو انہوں نے قانون بنا لیا اور یہ بات معاشرے میں بیماری کی طرح پھیل گئی. جو حقیقی لوگ تھے ان کے حق ختم ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو اور چھوٹی سی عمر میں اپنے گود لیا. ان کا نام ہے زید بن حارثہ. کیا نام ہے؟ زید بن حارثہ. مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے زید بن محمد، زید بن محمد. اور لیکن برائی یہ تھی کہ وہ معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی تھی کہ جو بھی لے پالک لے گا وہ اپنے ترکے کی جائیداد کو تقسیم کرے گا. اللہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، حقدار کو حق ملے، ان کا حق نہیں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ سیدنا زید کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. آپ کی شادی ہو گئی لیکن وہ شادی اللہ کے قدرت اور اللہ کے حکم سے زیادہ نہ چلی اور مابین طلاق ہو. جب طلاق ہوئی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے محبوب ان سے نکاح فرما لی. جب آپ نے نکاح فرمایا تو پورے اس وقت مدینہ کے سارے منافقین، مشرکین، یہ کفار جو دشمنان محبوب تھے، ان کا دیکھو کیسا شخص ہے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ اللہ، حالانکہ وہ سگی بہو نہیں تھی، اللہ نے اجازت دی. تو سرکار نے جب نکاح فرمایا، چونکہ اللہ کا حکم تھا، سرکار خود نہیں کر رہے. نہ کچھ سرکار کو شوق ہے کہ شادیاں کرتی ہیں کہ 13 افواج ہیں کہ 11 افواج ہیں.